أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتنان. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد. عزیزان ایمانی، میں اس آخری عشرے کی آخری مجلس میں اس بات کا اعتراف کروں کہ یہ جو 10 دن آپ حضرات شرکت فرمائی، پہلے تو اس کا میں شکریہ ادا کروں اپنی جانب سے اور بانیان مجلس کے جانب سے کہ آپ حضرات اس حقیر کا بیان سننے کے لیے تشریف لائے. یہ حقیقت ہے کہ اس کا عنوان کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم موضوع سے آشنا نہیں ہوں گے اس موضوع کے متعلق کوئی علمی گفتگو نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ 10 دن تو صرف اس موضوع سے آشنائی میں گزر گئے، لیکن اصل موضوع کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے. مثال کے طور پر حقیقی عزاداری کسے کہتے ہیں اور حقیقی عزادار کون ہوتا ہے، عزادار کے شرائط کیا ہیں اور منابع عزاداری کیا ہے، عزادار بنتا کیسے، یہ سارے موضوعات کو اصلاً چھیڑا ہی نہیں گیا ہے. اس پر اصلاً گفتگو ہوئی نہیں ہے. یعنی ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے یہ صرف اپنے داخلی مسائل اور سمجھیے آپسی گفتگو ہوئی ہے، لیکن موضوع ذکر ہے، موضوع چھیڑا نہیں گیا. ابھی یہ موضوع پر ابھی گفتگو باقی ہے. اگر اس پر 2-4 عشرے اور بھی سنیں تب بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس موضوع کی تشنگی بہت. مثال کے طور پر خود اس موضوع سے پھر موضوع نکلیں گے نا. ایک موضوع کئی موضوعات کو جنم دیتا ہے. پھر وہ ایک جس طرح سے پگڈنڈی چلتے چلتے سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہائی وے تک پہنچتا ہے اور ہائی وے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی نہریں مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے سمندر میں جا کے مل جاتی ہیں. یہی حال موضوعات علمی کا ہے. علمی موضوعات ایک موضوع دوسرے موضوع کو جنم دیتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں کہ منابع عزاداری پر اگر ہم گفتگو کریں کہ عزادار کہاں سے سیکھے عزاداری کا انداز اور معرفت عزاداری یعنی غم حسین کی معرفت کہاں سے حاصل کی جائے، اس کے لیے غم کا اور عزاداری کا سب سے بڑا منبع جو ہے وہ خود قرآن مجید ہے. دوسرے زیارت جامع کبیرہ ہے، زیارت عاشورہ ہے نا. اسی طرح سے دیگر زیارتیں ہیں اور نبی کریم کے ارشادات ہیں. ان کے ذریعے ہی سے آپ حقیقی عزاداری تک پہنچ سکتے ہیں. حقیقی عزاداری کے ان منابع پر پھر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے اس اشرے میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ کوئی بھی عمل بغیر معرفت کے قبول نہیں ہے. لا يقبل العمل الا بالمعرفہ. عمل قابل قبول نہیں ہے بغیر معرفت کے. یعنی مکتب اسلام میں
مکتب اہل بیت میں کنفیوژن نہیں ہے. عزاداری بس وہی عزاداری ہے جو معرفت کے ساتھ ہو. اب یہ جو ہم بحث کر رہے تھے کہ ایک ایسی عزاداری بھی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس کو اسلام تو عزاداری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ان عزاداروں کو خود سید الشہداء قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ عزاداری قابل قبول ہے جو معرفت کے ساتھ کی جائے. آپ امام حسین پر آنسو بہا رہے ہیں، کس حسین پہ رو رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس حسین کو؟ کس حسین پہ رو رہے ہیں؟ کس حسین کی مصیبت پہ گریہ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اس حسین کا جس پر آپ گریہ کر رہے ہیں؟ تو اب وہ امام حسین کو آپ نے کس سے پہچانا؟ کہا کسی سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، مختلف لوگوں سے سنا. اب امام صادق فرماتے ہیں کہ جو کسی کے کہنے پر اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کسی کے کہنے پر اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے کسی کے کہنے پر اسلام قبول کیا ہے، کسی کے کہنے پر آپ اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں. خود آپ نے غور نہیں کیا، خود آپ نے تحقیق نہیں کیا، خود آپ نے اپنی فکر کا استعمال نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ایمان نہیں لائے، کسی کے ایمان پر آپ کسی کے ایمان کی تقلید کر رہے ہیں، خود آپ نے ایمان نہیں لائے. مثال کے طور پر ایک مجتہد نے تحقیق کی کسی ایک مسئلے پر، مثلا آیت اللہ نائینی نے ایک فتویٰ دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کے جو مراجع ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے، میرا وہی فتویٰ ہے جو ان کا فتویٰ تھا. تو گویا آپ کا اپنا کوئی فتویٰ نہیں ہے، آپ نے خود تحقیق نہیں کی ہے، آپ نے خود ریسرچ نہیں کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جو استاد نے کہا ہے میں اس کو مانتا ہوں. تو یہ ایک تقلید ہوئی، یعنی فتویٰ گویا ایک ہی ہوا، 100 فتاوے نہیں ہوئے، ایک ہی فتوے پر دستخطیں ہوئی ہیں، فتویٰ ایک ہی دیا گیا ہے، 10 فتاوے نہیں ہیں. اور فرمائے یعنی ایک مسئلے پر 10 فتویٰ اس وقت ہوں گا کہ 10 لوگوں کے خود اپنے اپنے فتاوے ہوں. اور فرمایا آپ نے اسی طرح سے ہمارے پردادا نے ایمان قبول کیا تھا، ہے نا. تو اب آپ جو مومن ہوئے ہیں وہ کس بنیاد پر؟ آپ کیوں مسلمان ہیں؟ تو کہتے ہیں بابا مسلمان تھے. بابا کیوں مسلمان تھے؟ کیونکہ دادا مسلمان تھے. دادا کیوں مسلمان ہوئے؟ تو کہا کیونکہ ان پردادا ایمان لائے تھے. چونکہ پردادا اسلام لائے تھے لہذا دادا بھی پردادا کے حکم میں آئے. تو حکم میں انسان جو آتا ہے وہ صرف 15 سال سے کم والے سن میں آتا ہے، حکم اسلام میں جو آتا ہے. مثال کے طور پہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا بیٹا بھی مسلمان سمجھا جائے گا. کب تک؟ 15 برس کی عمر تک، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. مسلمان خاندان میں چونکہ پیدا ہوا ہے، حکم اسلام اس پر بھی لاگو ہوگا. مسلمان کا بیٹا مسلمان سمجھا جائے گا، کافر نہیں سمجھا جائے گا، مسلمان سمجھا جائے گا. اب اس کے بعد خدا نہ خواستہ وہ کفر اختیار کر لے تو کافر ہوگا. بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ مسیحیت قبول کر لے تو مسیحی کہلائے گا، یہودیت قبول کر لے تو یہودی کہلائے گا، اور اگر تجدید کر لے اسلام کی تو مسلمان کہلائے گا. لیکن اسے خود اسلام لانا ہوگا. اور فرمائے اسی کو کہتے ہیں نسلی مسلمان اور ہوتے ہیں، تحقیقی مسلمان اور ہوتے ہیں. نسلی شیعہ اور ہیں، تحقیقی شیعہ اور ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نسلی شیعہ ہی اپنے کو نسلی شیعہ ہی اپنے کو حقیقت میں شیعہ سمجھتے ہیں، اور جو لوگ تحقیق کر کے شیعہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کی جاتی ہے معاشرے میں. انہیں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے انہیں تیار نہیں، کوئی ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیمار ہو جائے تو ان کے علاج کا انتظام پورے شیعہ مل کے نہیں کر سکتے. یہ ہے
کہ جب آپ کسی مہمان کو بلا نہیں سکتے ہیں تو پھر کیا آپ دنیا کو دعوت دین دیں گے، دعوت تشیع دیں گے؟ جب آپ کے پاس خود مریضوں کے علاج کا آپ کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کیا بلا کے دعوت دیں گے؟ یہ تو مسیحیت نے دنیا میں اتنا اثر رسوخ پیدا کر لیا کہ ہر آنے والے عیسائی کو وہ علاج بھی کرا سکتے ہیں، تعلیم کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، مکان کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، ان کی شادی کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، ان کی زندگی کے تمام امور کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ بڑی آسانی کے ساتھ مشن چلاتے ہیں۔ خود کشمیر میں مسیحیوں نے شیعوں کو دعوت دی ہے مسیحیت کی، اور کتنے شیعہ مسیحیت کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، خود آپ کے ہمارے آندھرا پردیش میں جو ایک برادر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید تصدیق کریں، وہ مسیحیت جو پھیلائی جا رہی ہے، یہ جو آندھرا پردیش میں یہ مسیحیت پھیلائی جا رہی ہے، تیزی کے ساتھ مسیحیت پھیلائی جا رہی ہے۔ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ساری چیزیں دینے کا انتظام موجود ہے۔ کیا شیعوں کے پاس یہ انتظام موجود ہے؟ خود شیعوں کے لیے انتظام نہیں کر سکتے۔ کسی مریض کا علاج پوری شیعہ سوسائٹی مل کے نہیں کر سکتی۔ کوئی بچہ اگر تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے تو پوری شیعہ سوسائٹی مل کے اس کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نہیں ہزاروں بچے اس وقت ہمارے تعلیم سے محروم ہیں۔ یہ سارے مسائل ہماری سوسائٹی میں جنم لے رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے اچھی سوسائٹی، سب سے اچھا کلچر، سب سے اچھی تہذیب، سب سے اچھا دین ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین جو اچھا ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری سوسائٹی میں کہاں ہے؟ ایک دین ہوتا ہے عزیزان گرامی، ایک سوسائٹی ہوتی ہے۔ بحث دیکھیے کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ ایک جو ہے دین ہوتا ہے، ایک سوسائٹی ہوتی ہے۔ دین تو انسان قبول کر لے گا آپ کا، لیکن اب بتائیے آپ کی سوسائٹی بھی انسان قبول کر سکتا ہے؟ آپ کا دین بہت اچھا ہے لیکن آپ کی سوسائٹی کیسی ہے؟ آپ کی سوسائٹی سے خود آپ کے لوگ راضی نہیں ہیں، آپ کی سوسائٹی سے تو دوسرے لوگ کیسے راضی ہوں گے؟ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر کے لوگوں کو باہر کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ایسی سوسائٹی جو اندر کے لوگوں کو باہر کرنا سوچ رہی ہے وہ باہر والوں کو اندر لانے کی کیا سوچے؟ وہ سوسائٹی جو اندر والوں کو ایک ایک کر کے باہر کر رہی ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، حتیٰ کہ علماء کو عوام خارج کر رہی ہے کہ یہ عالم شیعہ نہیں ہے، اسے خارج کرو، یہ عالم شیعہ نہیں ہے، اسے خارج کرو۔ تو جو سوسائٹی خارج کر رہی ہے وہ سوسائٹی دوسروں کو دعوت کیسے دے سکتی ہے؟ تو کیسے بلا سکتی ہے دوسروں کو؟ پہلے ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، تب کہیں جا کر آزاداری ہو سکے گی، پھر دنیا دیکھے گی ہماری آزاداری سے متاثر ہوگی۔ آپ ویسی آزاداری کر کے بتائیے، دنیا متاثر ہوگی، اور ہو رہی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ شیعہ کی کامیابی کو ہم اپنے سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ بر صغیر کے لوگوں کا شیعت سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیے آپ؟ یہ لوگ کیسے اپنے آپ کو شیعوں کی کامیابی سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں؟ یہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کامیابیاں ہمارے مذہب کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ان کے مذہب سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی دیکھیے مذہب دونوں کا ایک ہے، لیکن ہماری سوسائٹی اور ان کی سوسائٹی بہت اس میں فرق پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس میں کافی فرق پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ لوگ اس وقت وہ ہر شیعہ کا علاج کرانے کے لائق ہو چکے ہیں۔ اب آپ لبنان کے شیعوں کو دیکھیے، وہ حقیقی معنوں میں شیعہ بن چکے ہیں، بننے کی کوشش میں اور لگے ہوئے ہیں، اور 35 سال سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہر شہری کو مکان دے سکتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں اور تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس اتنے اسکول بن چکے ہیں، سوسائٹی ان کی مضبوط ہو چکی ہے۔ اب وہ اگر کسی کو دعوت دیں تو لوگ دعوت کو قبول کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دعوت پر لوگ لبیک کہہ رہے ہیں۔ ایک ملک اپنے آپ کو اس طرح قوی کر چکا ہے کہ وہ
20 ممالک کو بجلی بیچ رہا ہے، اس کے ملک میں بجلی اتنی زیادہ ہے کہ دوسروں کو وہ بجلی بیچ رہا ہے، تب وہ اگر کسی کو دعوت دے ایسا ملک تو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور لوگ ہو رہے ہیں۔ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہی ہمارے مومنین جو عراق میں، یہ ملک عراق جو خود اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اس ملک کے لوگ اگر لوگوں کو تشیع کی دعوت دے تو آپ بتائیے کون قبول کرے گا اس مذہب کو؟ جو خود اندھیرے میں رہتے ہیں، جن کے پاس کوئی اسکول نہیں ہے، جن کے پاس کوئی کالج نہیں ہے، جن کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ ان کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ ان کے ہوٹل میں بنگلہ دیشی لوگ کام کر کے $400-500 کما رہے ہیں اور باہر عراقی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان کی غیرت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ان کی غیرت مر چکی ہے، ان کے پاس اتنا حس مر چکی ہے کہ ہمارے بھائی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم غیروں کو پال رہے ہیں۔ جب حس اس طرح مر جائے کسی قوم کی، غربت اس طرح سے قوم پہ چھا جائے، اچھے اور برے کا فرق مٹ جائے جس مملکت میں، جو مملکت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کے پاس خود بجلی نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا بجلی دے گی؟ دوسروں کو کیا روشنی دے گی؟ ان کے پاس خود اخبار نہیں چھپتا، وہ دوسروں کو کیا اخبار پڑھائیں گے؟ ان کے پاس خود کتاب نہیں چھپتی، وہ دوسروں کو کیا کتاب تقسیم کریں گے؟ ہاں، اگر کوئی ایسا شیعہ ملک بنتا ہے کہ جہاں پر اتنی روشنی ہو، اتنے کالج ہو، اتنی یونیورسٹی ہو کہ دوسرے لوگ، چائنا سے لوگ آ کے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، طلب علم کرو اگرچہ کہ چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی دور ترین نقاط تک کیوں نہ جانا پڑے۔ مسلمانوں کو حضور کہہ رہے ہیں کہ چین تک جانا پڑے تو بھی جاؤ، علم حاصل کرو۔ آج تشیع اس قابل ہو چکی ہے الحمدللہ کہ آج قوم کے حوزے میں آپ رشک کریں گے کہ چائنا کے لوگ آ کے اس وقت قوم میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ چائنا کے 200، 300، 500 تک کی شاید تعداد پہنچ گئی ہے، جو اس مختلف 10 سال کے عرصے میں اتنے لوگ چین سے آ کر یہاں درس حاصل کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا سے لوگ آ رہے ہیں، ملیشیا سے لوگ آ رہے ہیں، افریقہ سے لوگ آ رہے ہیں، صومالیہ سے لوگ آ رہے ہیں، پوری دنیا کے آخری نقطے سے لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن اب آپ جائیے جامعۃ المصطفیٰ، وہاں پوچھئے ہمارے ریاست آندھرا پردیش سے، پورے ساؤتھ انڈیا سے کتنے طالب علم اس وقت قم میں ہیں؟ سوائے جو ہے 20، 25، 30، پورے ساؤتھ انڈیا کی میں بات کروں، اور اہل سنت سے تو پورے ہندوستان کا ایک سنی طالب علم بھی ایران میں شاید نہ ملے آپ کو۔ پورے ہندوستان کا ایک سنی بھی اس وقت نہیں آ رہا ہے، جبکہ چائنا سے 500 سے زیادہ سنی آ رہے ہیں، افریقہ کے ہزاروں سنی آ رہے ہیں، جرمن کے سنی آ رہے ہیں، انڈونیشیا کے سنی آ رہے ہیں، ملیشیا کے آ رہے ہیں، تھائی لینڈ کے سنی آ رہے ہیں۔ پھر ہندوستان کے سنی کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے آپ کے لیے۔ پاکستان کا سنی کیوں نہیں آ رہا حوزے میں پڑھنے کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان ہے آپ کے لیے۔ غیرت سے پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے، پوری قوم کا سر جھک جانا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے، آخر تمہاری وہ کون سی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی سنی تمہارے مکتب میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ پھر چائنا کے سنی کیوں آ رہے ہیں بتائیے؟ انڈونیشیا کا سنی کیوں آ رہا ہے؟ سوال کا جواب دیجئے۔ ملیشیا کا سنی کیوں آ رہا ہے؟ فلپین کا سنی کیوں آ رہا ہے؟ سری لنکا کا سنی کیوں آ رہا ہے؟ پھر ہندوستان کا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور جبکہ مدراس جو تمل ناڈو کا مرکز ہے، وہاں سے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ سری لنکا جو لگا ہوا ہے، دوسرا ملک ہے، سری لنکا سے لوگ آ رہے ہیں۔ سری لنکا میں اس وقت 1000 سے زیادہ لوگ شیعہ ہو چکے، 100 سے زیادہ طالب علم وہاں پر موجود ہے، اور تمل زبان میں 100 سے زیادہ کتابیں چھپ چکی ہیں۔ وہ تمل ناڈو میں نہیں چھپی ہے، تمل ناڈو میں نہیں چھپی ہے جتنی کتابیں سری لنکا میں چھپ چکی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خود جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کیرلا میں ایک شخص نے 35 کتابوں کا شہید مطہری کے ترجمہ کیا۔ پورے ہندوستان کے شیعہ مل کے شہید مطہری کی کتنی کتابوں کا ترجمہ کیے؟ ہاتھ اٹھا کے کوئی ہندوستانی بتائے۔
ہندوستان اور پاکستان کے شیعہ اس وقت کیسے اپنے آپ کو شیعہ کہیں گے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ ان کی عزاداری کا طریقہ دنیا کی تمام عزاداری کے طریقوں سے ایک دم الگ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دنیا سے کٹتے جا رہے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے دنیا تشیع سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ تشیع کا، میں نے جیسا آپ کے سامنے عرض کیا، تشیع کا جہاز اس وقت اڑ چکا ہے اور اس کو لٹک کے کچھ افریقی اوپر جا رہے ہیں آسمان کی بلندیوں پر، اور آپ زمین کی کھائی پر ہیں۔ کچھ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب آپ اتنے بچھڑ جائیں گے کہ صرف دور سے تکتے رہ جائیں گے، اور آخر میں اوپر جانے والوں کو گالیاں دیں گے کہ یہ ہم کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے۔ اب یہاں چونکہ آپ اس سوسائٹی کو اپنا تو سکتے نہیں، اس لیول پہ جا تو سکتے نہیں۔ اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ حافظان قرآن ایران نے پیدا کر دیے، 1 کروڑ سے زیادہ حافظان قرآن۔ اب آپ 1 کروڑ سے، آپ کے پاس ایک حافظ قرآن بھی نہیں ہے، وہاں 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے حافظان قرآن ہے، جزوی سے لے کے حافظان کل قرآن تک۔ آپ کے پاس 1 جز کا بھی نہیں ملے گا۔ 1 جز کے حافظ کتنے ملیں گے آپ کے پاس بتائیں؟ چل جائے کہ 7 جز ربع قرآن کے کتنے جو ہے حافظ ملیں گے، جو ربع قرآن کا حافظ ہے۔ نصف قرآن کے کتنے ملیں گے، حافظ کل قرآن کتنے ملیں گے۔ پورے ہندوستان کے شیعوں کو چیلنج ہے، حافظان کل قرآن کتنے ہیں آپ کے پاس؟ پھر آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ نہ آپ کے پاس قرآن ہے نہ اہل بیت۔ قرآن ہوگا تو اہل بیت ہوں گے نا۔ جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کے پاس اہل بیت کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت قرآن ہی کی تفسیر عملی کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن نہیں ہے تو اہل بیت بھی نہیں ہے، اگر اہل بیت نہیں ہے تو قرآن بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم قرآن و اہل بیت سے جدا ہیں تو پھر ہماری عزاداری بھی قرآن سے میل نہیں کھائے گی۔ قرآن کچھ اور دعوت دے رہا ہے، ہمارے عزادار کچھ اور عزاداری کر رہے ہیں۔ ان کی عزاداری کا قرآن کی عزاداری سے کیا تعلق ہے؟ پورے پاکستان میں ایک شخص نے قرآن پڑھا تھا، وہ ہے علامہ اقبال۔ اس کو 6 برس کی عمر سے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھایا گیا تھا، جبکہ پورا پاکستان جو ہے جو روح خوانی کرتا ہے صرف عربی والا قرآن پڑھتا ہے۔ عربی سے اردو میں سمجھنے کے لیے کتنے استاد ہیں گھروں میں آ کے جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ کتنے استاد آ کے پڑھاتے ہیں آپ بتائیں؟ اور کتنے بچے آپ کے ہیں جن کو آپ جانتے ہوں گے 6 برس کی عمر سے ترجمہ کتنے بچوں کو پڑھایا گیا ہے؟ ورنہ اقبال کوئی آسمان سے نہیں اترا تھا جو کہتا ہے کہ فاش گویم آنچ در دل مزدرست، ان کتابی نیز چیزی دیگر است۔ میں اپنے دل کا راز فاش کروں کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور حقیقت کا نام ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے۔ اور جب اقبال حق کی بات کرتا ہے تو اس پر تشیع کا الزام لگایا جاتا ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان۔ جب انسان حق پہ چلنے لگتا ہے تو دنیا اس کو تشیع کا نام لے کے پکارتی ہے۔ ہم کو تشیع کی قدر نہیں ہے، دنیا کو تشیع کا احساس ہے۔ لیکن مسئلہ صرف ہند و پاک کا بڑھتا جا رہا ہے۔ ہند و پاک اور عراق، یہ 3 مثلث جو ہیں، اس کو جو ہے اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 بچھڑ گئے ہیں دنیا سے، ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے، ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت، دعائیں کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے، ان کی معرفت کے لیے دعائیں کیجئے، رات میں گڑ گڑا کے روئیے کہ پروردگار عراق والوں کو اللہ انہیں کامیابی عطا کرے، اس لیے کہ ان کی زمین سونا اگل رہی ہے اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایسی کون سی قوم ہوگی دنیا میں جو سونے کی ڈھیر پہ سو رہے ہیں لیکن بھوکے سو رہے ہیں، جن کی زمین کے اندر سونا ہے، جن کا پیسہ کویت سے بڑا تھا، آج وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ نوبت کیسے آ گئی؟ سخی امام کی مفلس قوم کیسے بن گئی؟ شجاع امام کی بزدل قوم کیسے بن گئی؟ عالم امام کی جاہل قوم کیسے بن گئی؟ زندہ امام کی مردہ قوم کیسے بن گئی؟ یہ کیسے ہوا کہ حسین جس
سرزمین پر ہے، اس سرزمین پر اندھیرا کیسے ہے؟ نہ مادی اندھیرا ہونا چاہیے، نہ مانوی اندھیرا ہونا چاہیے۔ جس زمین پر چراغ ہدایت ہو، حسین جس سرزمین پر ہو، وہ سرزمین کیسی سرزمین ہونی چاہیے؟ لیکن ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ نوبت یہاں تک پہنچی۔ عزیزان گرامی، اگر یہ لوگ زائر بن گئے ہوتے نا تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اگر یہ لوگ صدام کے دور میں امام حسین کو یاد رکھے ہوتے، اس وقت اگر ایک مرتبہ اربعین ہو گیا ہوتا تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس وقت اگر اربعین کے لیے لوگ تیار ہو جاتے، وہ متوکل کا دور تھا، وہاں اس وقت زیارت کے لیے ہاتھ کٹا کے آنا پڑتا تھا، اس وقت آنے کی ضرورت تھی۔ اس وقت کروڑوں کی نہیں، صرف لاکھ جمع ہو جاتے تو پورا تختہ الٹ جاتا تھا، لیکن نہیں ہو سکا۔ آج اگر یہ عزاداری کی جو ریہرسل ہو رہی ہے، یہ واقعی اگر اتنے واقعی زائر بن جائیں اگر الحمدللہ، تو پھر سمجھیں کہ تشیع کا سورج پھر یہاں بھی طلوع ہو گیا۔ اس اندھیرے میں تشیع کا سورج طلوع ہو چکا اور ہو کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنا نور پھیلا چکا، یہاں تک کہ غیر متاثر ہو گئے لیکن اپنے متاثر نہ ہو سکے۔ غیر متاثر ہو گئے، اپنے متاثر نہ ہو سکے۔ غیر کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایسا رہنما نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا لیڈر نہیں ہے۔ اس قوم کے پاس اللہ نے اتنے رہبر دیے، اتنے رہنما دیے کہ ہم اپنے پاس ہزار آفتاب رکھتے ہیں، بلند فکر و نظر لاجواب رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ چلے، جبیں پہ خاک درے بودراب رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ خوشنودی محمد و آل محمد بآل بلند صلوات، ہمارے پاس اتنے رہنما ہیں، لیکن کسی ایک کو بھی رہنما ماننے کے لیے ہماری قوم تیار۔ ہماری قوم سے مراد صرف 3 لوگوں کی بات کرتا ہوں، 3 ملکوں کی بات کرتا ہوں، اس سے زیادہ ممالک پر میں گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ اس کے بعد جتنے ممالک ہیں کم از کم ان تینوں سے بہت بہتر ہے۔ آپ کیا اس کی تائید نہیں کریں؟ ان تینوں سے تو سب آگے نکل چکے ہیں، یہی 3 پیچھے رہ گئے، باقی سب آگے نکل گئے، سب آگے نکل گئے، لیکن وہ پیچھے کیوں رہ گئے؟ نہ مادی اعتبار سے آگے بڑھ سکے، نہ روحانی اعتبار سے آگے بڑھ سکے، نہ خود متاثر ہو سکے، نہ دوسرے کو متاثر کر پا رہے ہیں، اور مشکلات میں گھرتے چلے جا رہے ہیں، اور سب کچھ براہ نام ہو گیا ہے، صرف دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بچہ اسکول جا رہا ہے لیکن پڑھ کچھ نہیں رہا ہے، تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ روز جا رہے ہیں مجلس میں، پوری نسل جا رہی ہے، پورے کا پورا خاندان مجلس میں جاتا ہے، ایک حدیث نہیں سن کے آتے ہیں، ایک روایت سن کے نہیں آتے ہیں، ایک اخلاقی پہلو نہیں سکھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی گزر گئی، ایک آیت تک یاد نہیں ہے، ایک روایت یاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا درس دیا جا رہا ہے، کیا سیکھ رہے ہیں؟ سنا بہت، سمجھا کچھ نہیں۔ روایت میں ہے کہ 1000 روایتیں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک روایت کو سمجھو۔ 1000 روایتیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک روایت سمجھو، اور 1000 روایتیں سمجھنے سے بہتر ہے کہ ایک روایت پہ عمل کر لو، ایک روایت پہ عمل کر لو۔ ہم سنے ہی نہیں تو سمجھیں گے کیا؟ جب سمجھے ہی نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ ہمارا عمل دیکھیے کیسا ہے، ہمارا کردار دیکھیے کیسا ہے۔ ہمارے ہی لوگ ہم سے متاثر نہیں ہیں تو دوسرے ہم سے کیسے متاثر ہوں گے؟ ہم جئیں گے کیسے اپنے ملک میں؟ آپ یہ بتائیں۔ اقوام عالم کی نگاہیں ہم پر پہلے کا دور نہیں ہے، پہلے ہم جو کچھ بھی کرتے تھے دنیا کی نگاہیں ہم کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ لوگ ہماری طرف توجہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چاہے ہم اپنے آپ کو پیٹ لیں، مار لیں، مر جائیں تو کوئی توجہ تک نہیں دیتا تھا ہماری طرف۔ ایک دور ایسا بھی گزرا، لیکن آج پوری دنیا کا میڈیا ہماری طرف
نظر اٹھایا ہوا ہے. پوری دنیا کا میڈیا ہم کو دیکھ رہا ہے. کوئی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا فلم ایسا نہیں ہوتا جس میں شیعوں کا کردار نہ دکھایا جاتا ہو. آج شیعہ مورد بحث بن چکا ہے. آج کا شیعہ کل کے شیعوں کی طرح نہیں. آج اس شیعوں سے لوگ ڈر رہے ہیں, خوف زدہ ہے شیعوں سے, ان کی فکر سے لوگ ڈر رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیونکہ چند شیعوں نے وہ معرکہ انجام دیا ہے کہ دنیا کے آخری ظالموں سے مقابلہ کیا ہے, جو دنیا کی کوئی بھی لشکر, دنیا کا کوئی بھی لشکر ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. جس کے لیے پوری دنیا کا میڈیا جن کے ساتھ تھا, جن کے قدموں کی چاپ سن کے پورا شہر خالی ہو جاتا ہے. لڑنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے یہ دہشت گردوں لڑتے تھوڑے ہیں, یہ ان کی جوتیوں کی چاپ سن کے شہر خالی ہوتے ہیں, کیونکہ میڈیا کی افواہیں ان کے ساتھ ہے, ماویائی کردار ان کے ساتھ ہے. یہ کرتے بس اتنا ہے کہ ان کے جوتے بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں. یہ جو ہے آوازیں نکال کے دندنا کے چلتے ہیں, جبکہ ان کے سینوں میں جو ہے وہ ٹڈی بھر بھی جو ہے ان کا کلیجہ نہیں ہے. یہ ان کے دلوں میں کلیجہ نہیں ہوتا ہے. یہ افواہوں کی بنیاد پہ آگے بڑھتے ہیں. یہ چند لوگوں کا سر کاٹ کے خود ویڈیو بنا کے دنیا کو پیش کرتے ہیں. لوگ خوف زدہ ہو کے شہر خالی کر دیتے ہیں. ایک ہی دن میں انہوں نے پورا شہر خالی کروا دیا. تو ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا ہے. دنیا کی کوئی فوج ان کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی ہے. اس وقت دنیا کی کسی فوج کے پاس یہ دم نہیں ہے جو اسرائیل سے لڑ سکے. میں کہہ رہا ہوں چیلنج ہے یہ. نہ چائنا لڑ سکتا ہے, نہ ہندوستان لڑ سکتا ہے, نہ پاکستان لڑ سکتا. دنیا کی کوئی فوج اسرائیلیوں سے نہیں لڑ سکتی. لڑنے کی بات تو دور ہے, ان کے سامنے نہیں آ سکتے. ان کی بس آواز جب آئے گی نا, ان کا ایک آدمی اگر آ جائے گا تو پورا شہر خالی ہو جائے گا. سب ان سے ڈرتے ہیں, صرف ڈر کے چلے جاتے ہیں. وہ مارتے نہیں ہیں کسی کو, صرف آتے ہیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. سمجھا یہ ہوتا ہے. جب ایسی بات ہے تو دنیا کے پاس کوئی فوج ایسی نہیں ہے. دنیا کے پاس جتنی فوجیں نا, جس ملک میں بھی ہے, وہ ملکوں کی فوجیں مارنے کی پریکٹس کرتی ہے نا, مارنے کی ٹریننگ لیتی ہے. دنیا کی کون سی فوج ایسی ہے جو مرنے کی ٹریننگ لیتی ہو؟ آپ بتائیے کس کے پاس ہے؟ چائنا کے پاس کتنی فوج ہے؟ ان سے پوچھئے کتنی فوج آپ کے پاس ایسی ہے جو جان دینا چاہتی ہے؟ ہے کوئی فوج, کوئی لشکر ہے کسی ملک میں جو مرنا چاہتا ہو؟ مارنا نہیں, مارنے والے بہت ہیں. مرنے والے لوگ جو میدان میں اپنے ملک کے لیے جان دینا چاہتے ہو, کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان دینے کے لیے آئے, جان لینے کے لیے نہیں. جان لینے کے لیے پوری دنیا کا لشکر ہے, جان دینے کے لیے کتنا لشکر ہے بتائیں. عزیزان گرامی تعجب کریں گے آپ, 72 سے لڑنے کے لیے 30,000 کا لشکر کیوں آیا تھا؟ یہ سب مارنے کے لیے آئے تھے. ان کو موت کا خوف تھا, اس لیے اتنی تعداد میں آ رہے تھے. یہاں جو 72 تھے نا, یہ کم نہیں تھے, یہ بہت زیادہ تھے. کیوں؟ یہ 72 اس 30,000 لشکر میں ایک بھی نہیں تھا. آپ نے غور کیا امام حسین کیوں مطمئن تھے؟ ان کے پاس انہیں معلوم تھا کل جو جنگ ہوگی ہم جیتیں گے, ہمارا سر جھکا نہیں سکیں گے, ہمیں یہ ڈرا نہیں سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حق پر ہیں. عزیزان گرامی, ہم وہ لشکر لے کے آئے ہیں جو جان دینا چاہتا ہے. جان لینے والے لوگ نہیں ہیں, یہ جان دینے والے لوگ ہیں. امام حسین نے اسی لیے اس کو پیور کیا, خالص سے خالص تر کیا. وہ لوگ جو جان لینے والے تھے ان کو واپس کر دیا. پہلے جان دینے کی صلاحیت رکھو, اس کے بعد آؤ. تو دنیا میں بس ایک ہی لشکر تیار ہوا. یہ وہ لشکر ہے جس کے پاس شہادتوں کا جذبہ ہے. جو قوم شہادتوں کا جذبہ رکھتی ہے, اس قوم سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں لڑ سکتی. لیکن جو شہادتوں سے گھبراتے ہیں نا, وہ یوں ہی مرتے چلے جاتے ہیں. ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے. آپ بتائیے کتنے لاکھ لوگ مر گئے. ایک ہی وقت میں جان دے دو, سارا مسئلہ ملک کا حل ہو جائے گا. آپ دیکھیں 8 سالہ جنگ ہوئی, اب 22 سال سے ملک
سکون میں سو رہا ہے. لیکن عراق میں کیا ہوا؟ باخر الصدر جب اٹھے تھے 1,00,000 لوگ بھی نہیں اٹھے. اگر 1,00,000 شہادتیں دے دیتے اس وقت تو 10,00,000 شہادتیں بچ جاتی. ایک باخر الصدر کا ساتھ دے دیتی یہ قوم، ایک باخر الصدر کا ساتھ دے دیتی تو کیا ہوتا؟ 1,00,000 لوگ شاید شہید ہو جاتے، لیکن 10,00,000 لوگوں کی جانیں بچ جاتی. 30 سال تک ملک بیمہ ہو جاتا. 30 سال تک ملک امن و امان قائم ہو جاتی اس ملک میں. صدام 30 سال تک نہ رہتا اس ملک میں، ختم ہو جاتی صدام اور صدامیت کی پوری تاریخ اگر باقر الصدر کا ساتھ. لیکن شہید ہو گیا وہ شخص. آج شہیدوں کی بس یادیں منائی جا رہی. پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں کیا ہوا؟ شہید عارف حسینی آئے، شہید ہو گئے، لیکن کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. بقول انہی کے کہ 3 سال صرف اس میں لگ گئے کہ مجھے اپنے کو شیعہ ثابت کرنے میں 3 سال لگ گئے. میں ابھی تک صرف اپنے آپ کو شیعہ ہی منوا رہا ہوں. لوگ مجھے شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو لیڈر ماننے کے لیے کیا تیار ہوں گے؟ مجھے رہنما مانیں گے کیسے اور میرے پیچھے چلیں گے کیسے؟ نہیں چلے، شہید ہو گئے. نقصان کس کا ہوا؟ وہاں شہید عارف حسینی شہید ہوئے، عراق میں باقر الصدر شہید ہوئے. دونوں ملکوں کا حال دیکھ لیجئے. کتنے شہید ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک شہید عارف حسینی کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے لاکھوں شیعہ شہید ہو رہے ہیں. کب تک ہوں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. کوئی یہ نہیں گارنٹی دے سکتا کہ اب ختم ہو جائے گا سلسلہ کہ کل ختم ہوگا. ختم ہونے والا سلسلہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. عراق کی وہ صورتحال، پاکستان کی وہ صورتحال. اب بتائیے کیا حال ہوگا اس ملک کا؟ یہ تو عزیزان گرامی بہت ساری باتیں ہیں. ابھی تو میں نے آپ کے سامنے جو ارشاد جس کو میں نے عنوان کلام قرار دیا تھا اس کا بھی میں ترجمہ نہیں کر سکا. تو میں نے کیا پڑھا ہے 10 دن میں؟ کچھ بھی نہیں پڑھ سکا. صرف درد دل بیان کرنے میں پورا وقت گزر گیا. لیکن مسئلہ ابھی تک نتیجے تک نہیں پہنچا. اصل عزاداری کی بنیاد یہی ہے عزیزان گرامی. نہضت کا آغاز امام حسین نے جو کیا، کیوں کیا وہ بتایا. کیوں کیا اور کیوں یہ نہضت باقی رہنا چاہیے. یہ نہضت حسینی تھی جو نہضت زینبی میں تبدیل ہوئی. اصل نہضت حسین نے شروع کی. جو درد حسین کا درد تھا، یہ غم حسین کا غم تھا، یہ غم حسین کا غم تھا. وہ غم یہ تھا کہ دین مصطفیٰ مٹ رہا ہے، حکم خدا پامال کیا جا رہا ہے، اللہ اور رسول کی عظمتیں خاک میں ملائی جا رہی ہیں، نبی کی سنت خاک میں مل رہی ہے، دین نبی خاک میں مل رہا ہے. تب امام حسین نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا؟ الا ترون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ان الحق لا یعمل بہ، کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، وان الباطل لا یتنان، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ حق کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور باطل سے روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ الا ترون، تم دیکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ تمہیں اندھیرا اجالا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے، تو جس کو اجالا اور اندھیرا سمجھ میں نہ آئے اس قوم کو کون سمجھا سکتا ہے؟ ان سے کون گفتگو کر سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے هل يستوي الأعمى والبصير هل يستوي النور والظلمات، کیا نور اور ظلمتیں بھی ایک ہو سکتی ہیں؟ کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن سوال کر رہا ہے کیا تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ جو اندھیرے اور اجالے کو دیکھ سکو؟ وہ قوم جو لیڈر کے پیچھے جا رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی، اور جنہوں نے اپنے لیڈر کو قتل ہوتا ہوا تماشا دیکھا ہے اس قوم کا حشر کیا ہوا؟ آج جنہوں نے اپنے رہنما کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا آج وہ لاشیں اٹھانے میں مصروف ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک شخص کا ساتھ نہیں دیا تھا جس کے جواب میں ان کی نسلیں صرف میتیں اٹھا رہی ہیں، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہی ہیں. ایک قتل قتل حسین آج تک لوگوں کو رلا رہا ہے. یہ ایک قتل تھا عزیزان گرامی. ابھی تک قتل حسین کا بدلہ نہیں لیا گیا ہے. عزاداری
ختم نہیں ہوئی ہے، عزاداری شروع کہاں ہوئی ہے؟ عزاداری تو ظلم و ناانصافیوں کے خلاف، جب تک دنیا سے فرعونیت ختم نہیں ہو جائے گی عزاداری کا سلسلہ نہیں ختم ہوگا۔ عزاداری ظالموں کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکنے کا نام ہے۔ تو آپ بتائیے وہ عزاداری شروع ہوئی ہے جو ظالموں کی جڑوں کو کاٹ ڈالے، جو باطل کے جڑوں اور ریشوں کو کاٹے، وہ عزاداری شروع ہو چکی ہے۔ وہ الا ترون ان الحق لا یومل بہ والی عزاداری شروع ہوئی ہے۔ وہ عزادار ہے کہاں پر جو یہ عزاداری کر سکے؟ وہ ہے کہاں؟ وہ لشکر کہاں ہے؟ وہ سردار کہاں ہے؟ نہ سردار ہے نہ لشکر ہے۔ ایک جنگلوں میں بھٹکنے والی قوم ہے جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جو کسی سرپرست کو نہیں مانتی، جو کسی کے پیچھے چلنا نہیں چاہتی۔ ایک ایسی قوم جو بیاباں میں بھٹک رہی ہے، ایک ایسی قوم جس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، جس کا کوئی والی و وارث نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ عزاداری کیا کریں گے؟ یہ دنیا کے غموں غصے کو کیسے ختم کریں گے؟ جو خود مصیبتوں میں گرفتار ہے وہ دنیا کی مصیبتوں کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ عزیزان گرامی، ایک شخص کو اس وقت مشکل کشا بننے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی مشکلوں کو آپ کو حل کرنا ہے۔ آپ کی مشکل کو کون حل کرے گا؟ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی مشکلوں کو حل کرے، آپ دنیا کی مشکلوں کو حل کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت دنیا کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کے پاس اس کا حل موجود ہے۔ عزیزان گرامی، عزاداری شروع نہیں ہوئی ہے، اور قتل حسین کا بھی بدلہ نہیں لیا گیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ مختار نے بدلہ لے لیا، مختار نے جسم حسین کا بدلہ لیا ہے، ابھی روح حسین کا بدلہ باقی ہے۔ ابھی اس حسین کا بدلہ باقی ہے کہ جو روح الہی تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے جو اثرات جامعے پہ پڑے ہیں، ابھی کیا اس کا بدلہ لے لیا گیا؟ جس سے نسلیں تباہ ہوئی ہیں، ایک حسین ابن علی کے قتل سے پورا معاشرہ جو نور الہی سے محروم ہوا تھا، جو نور ہدایت سے محروم ہوا تھا، جس سے نسلیں تباہ ہوئی، کیا اس کا بدلہ مختار نے لے لیا؟ ابھی خون حسین کا وارث آئے گا، وہ بدلہ لے گا۔ ابھی بدلہ باقی ہے، ابھی پوری نسلوں سے بدلہ باقی ہے۔ ابھی وہ خون جو امام حسین علیہ السلام کا بہا ہے، جسے معاشرے کی رگوں میں دوڑنا چاہیے تھا، وہ واپس پلٹ کے معاشرے کی رگوں میں جب تک نہیں دوڑے گا، سار اللہ حق کا سارہی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سار اللہ یعنی اللہ کا خون، وہ اللہ کا خون بہایا گیا تھا جو جامعے کی رگوں میں دوڑنا چاہیے تھا، معاشرے اور نسلوں میں دوڑنا چاہیے تھا، جسے پوری دنیا کی رگوں میں دوڑنا چاہیے تھا، وہ خون الہی، اس خون الہی کو بہایا گیا ہے۔ تو اس کا بدلہ کہاں لیا گیا؟ ابھی خون حسین کا بدلہ باقی ہے۔ عزاداروں کو خون حسین کا بدلہ لینا ہے۔ خون حسین کا بدلہ لینا یعنی معاشرے سے ظلم و ستم و ناانصافیوں کا خاتمہ کرنا، یہ عزاداروں کی ذمہ داری ہے۔ عزاداری شروع نہیں ہوئی، عزاداری کو شروع کرنا ہوگا۔ ہر ملک میں عزادار پیدا ہو، ہر ملک میں عزاداری ہو۔ عزادار اگر ہر ملک میں پیدا ہو جائے اور پوری دنیا عزادار بن جائے تو اس وقت انقلاب حقیقی، اس وقت امام زمانہ آئیں گے۔ اس وقت جو ہے جب عزادار پیدا ہو جائے، جب پوری دنیا میں عزاداری برپا ہو، تو خون حسین کا بدلہ لیا۔ خون حسین کا بدلہ مختار نہیں لیا، مختار نے بدن کا بدلہ لیا ہے۔ ایک شمر کے مر جانے سے مسئلہ ختم نہیں ہوا، دنیا کے ہر شمر سے بدلہ لینا ہے، دنیا کے ہر یزید سے بدلہ لینا ہے، دنیا کے ہر فرعون سے بدلہ لینا ہے۔ ایک شخص سے بدلہ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک شخص کا خون، حسین شخص نہیں تھے جن کا قتل کیا گیا۔ اگر ایک شخص کا قتل ہوتا تو شخص کے بدلے میں شخص کو ختم کر دیتے اور مسئلہ حل ہو جاتا، انتقام پورا ہو جاتا۔ انتقام اس لیے پورا نہیں ہوا کہ قتل ایک شخص کا نہیں ہوا، قتل تو پوری شخصیت کا ہوا ہے۔ اور شخصیت حسین یعنی امام حسین کے جسم میں جو روح تھی، وہ روح الہی تھی، اس روح الہی کو اس مرکز سے ہٹایا گیا ہے، امام کو اس مرکز سے ہٹایا گیا ہے۔ اب جب تک اس مرکز پر وقت کا امام نہیں آ جائے گا،
جس جگہ پر حسین کو ہونا چاہیے تھا اسے وہ مقام جب تک حسینیت کو نہیں ملے گا اس وقت تک عزاداری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عزیزان گرامی، ابھی عزاداری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب یہاں میں رک کے میں آپ حضرات کے اگر کچھ سوالات ہوں یہاں پہ، کیونکہ 10 دن سے مسلسل آپ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ سوالات ہوں، کچھ، کیونکہ گفتگو جب چلتی رہے گی ختم ہو ہی نہیں، لیکن کہیں پر بھی ہم رکیں جگہ بیچ میں کہ ابھی یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ سلسلہ معرفتوں کا جاری رہے گا، اور جیسا کہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ ہر سال بھر جو ہے سلسلہ کلاسز کا آپ کے سامنے اعلانات ہو رہے ہیں، تو آپ اس مکتب کی جس استاد سے بھی چاہیں اس مکتب کی جو ہے ترویج کے لیے آپ جو ہے اس مکتب کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس مکتب کو سمجھا کر ایک قوم آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑ جائے تو آپ کو کوشش کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے 10 دن اور 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کافی نہیں ہے، بلکہ اس 2 مہینے 8 دن میں صرف بیدار کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس عشرے میں صرف آپ کو بیدار کیا گیا۔ اب عزاداری کے لیے منابع ڈھونڈنا، عزادار بننا، یہ کوششیں کرنا یہ باپ کا کام ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایام گزر جائیں گے لیکن عزاداری ختم نہیں۔ حسین کو الوداع مت کہیں، ایام الوداع ہوں گے لیکن حسین الوداع نہیں ہو سکیں گے۔ حسین کو اگر الوداع کر دیا جائے تو یہ ہوگا کہ ہمارے عزاخانے ہی نہیں خالی ہوں گے، ہمارے دل بھی خالی ہو جائیں گے، ہمارے دماغ بھی خالی ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین کی یاد، کربلا کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں سے وابستہ رہے، تو سال بھر ہمیں غم حسین منانا چاہیے۔ یعنی ہر نماز کے بعد امام حسین کو یاد کریں، پانی پیئیں تو حسین کو یاد کریں، کسی غریب الوطن کو دیکھیں تو حسین کو یاد کریں، کسی مسافر کو دیکھیں تو حسین کی مسافرت کو یاد کریں، جب کبھی یتیم کو دیکھیں تو حسین کے بچوں کو یاد کر لیں، کبھی کسی 4 سالہ یتیم بچی کو دیکھ لیں، کبھی 8 سالہ بچی کو دیکھ لیں۔ امام حسین کے پاس ہر سن و سال کے بچے تھے، گود کے پالوں سے لے کر تمام سن و سال کے تمام یتیم موجود تھے۔ جب دیکھیں کسی کو تو محمد باقر کو یاد کر لیں، کبھی یاد کریں امام حسین کے ان گود کے پالوں کو جو اونٹ سے گرتے تھے۔ ہم مسائل کا تھوڑا سا حصہ باقی رکھیں گے تاکہ جو ہے ماتم ہو سکے۔ میں زیادہ وقت لیا آپ کا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جی آپ لوگوں سے کوئی جو ہے وہ کاغذ دیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات اگر اس پہ لکھ کے سوال بھیجیں تو کوشش کی جائے گی کہ کچھ سوال کے جوابات دے کر ہم لوگ آپس میں نتیجے تک پہنچ سکیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ہر آدمی، لکھا گیا کہ مولانا صاحب ہر آدمی عالم و غیر عالم اپنے آپ کو امام حسین کا سچا پیروکار کہتا ہے، اس کا معیار یعنی پیمانہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے چلے سب کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیمانہ مشخص کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، سوال بہت ہی جو ہے نا مشکل سوال ہے۔ پہلے میں جو سمجھ سکتا ہوں اس کو بتا رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور سے بھی کیجئے سوال، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم کی 2 قسمیں ہوں گی۔ جو لوگ حوزے کی تعلیم یافتہ ہیں، واقعی جنہوں نے جو ہے سال ہر سال حوزے میں تعلیم حاصل کی ہے، اب ان کی 2 قسمیں ہوں گی۔ لیکن جنہوں نے حوزے کی صورت ہی نہیں دیکھی ہے ان کی تو قسم ہی نہیں بنے گی، وہ تو پہلے سے خارج ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ پوچھیں کہ کس ڈاکٹر سے علاج کرنا چاہیے، کس ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے۔ ہر آدمی عالم یا غیر عالم اپنے کو امام حسین کا سچا پیروکار کہتا ہے، یعنی ہر شخص اپنے کو مثال کے طور پر ڈاکٹر کہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کس ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جو شخص ڈاکٹر نہیں ہے اسے تو علاج کرانا ہی نہیں چاہیے۔ اب مصیبت کیا آ گئی ہے کہ جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ اپنے کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ یہ تو پاکستان میں ہوتا ہے نا، ہندوستان میں بھی ہوتا ہے۔ حکیم نہیں ہوتے مگر جو حکیم نہیں ہوتے وہ ہر علاج
کا جو ہے نا علاج کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جو حکیم ہوتے ہیں وہ ایک کا علاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ والا میں علاج کر سکتا ہوں، دوسرا والا نہیں کر سکتا. جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو ہارٹ کا علاج نہیں کرتا ہے. جو ہارٹ کا ہوتا ہے وہ شوگر کا نہیں کرتا. جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اور جو ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں وہ ہر مرض کا علاج کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کس سے علاج کرانا چاہیے اور کس سے نہیں کرانا چاہیے. تو پہلا جواب یہ ہوگا کہ جو ڈاکٹر نہیں ہیں ان سے تو اصلاً علاج کرانا ہی نہیں چاہیے. اب جو ڈاکٹر ہیں ان میں دو قسمیں ہیں. وہ ڈاکٹر جو پیسے کے لیے علاج کرتے ہیں یا وہ ڈاکٹر کہ جو پیشہ ور ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ جو ہے مریض کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. ان کا کام، ان کی دلچسپی مرض کو دور کرنا ہے، مریض کو ختم کرنا نہیں ہے. تو اب یہ پہچاننا ان کی نیت سے ایک دو مرتبہ ان کو آپ پرکھ لیں تو کافی ہو جائے گا کہ پیشہ ور علماء سے پرہیز کیا جائے. ایک مرتبہ ان کو بغیر لفافے کے بھیج دیجیے، پھر آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اب ان کو پرکھ لیں گے آسانی سے. اس میں سمجھنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگتی. یعنی ان کو امتحان لینے میں زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ہم پیشہ ور یا غیر پیشہ ور کو پہچاننے کا ایک آدھ طریقہ ہم کوئی بھی ڈھونڈ سکتے ہیں نا. تو جو لوگ وہ عالم کے جو یہ پیمانہ آپ کو بنانا پڑے گا نا. پیمانہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کون سا پیمانہ آپ کیسے جو ہے پرکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا امتحان لے کے پرکھ سکتے ہیں اس کو. کچھ لوگ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں، کچھ لوگوں کو پوری زندگی گزر جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتی. پیمانہ کیا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر ایک عام بھونڈی مثال دے رہا ہوں. اب مثال کے طور پر جو ہے نا اب صدر اسلام میں آپ چلے جائیے، بولیے کہ جو ہے مثال کے طور ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ابو طالب مسلمان ہے یا ابو سفیان. اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنا عرصہ گزر گیا، 1400 برس گزر گئے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہے، ابو سفیان مسلمان ہے. اب اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کیسے پہچانے کہ کون صحیح تھا کون صحیح نہیں؟ 1400 برس ہو گئے. اب مسلمان کہتے ہیں فیصلہ قیامت میں ہوگا، ہم تو نہیں کر سکتے. تو کچھ نہ کچھ تو پیمانہ ہوگا. مثال کے طور پہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں ایک پیمانہ تو یہ ہے جو قوم کا خون چوسے وہ ہمدرد قوم ہے، یا جو قوم کو خون دے وہ قوم کا ہمدرد ہے. ملت اسلامیہ کا خون کس نے چوسا اور ملت اسلامیہ کا خون کس نے دیا؟ جو خون دے وہ ابو طالب ہے، جو خون چوسے وہ ابو سفیان ہے. جس نے ملت اسلامیہ کا خون چوسا ہے، جس کی اولاد نے جس نے مل کر تینوں باپ بیٹے دادا تینوں مل کر اسلام کا خون چوستے رہے. اور ادھر دیکھیے ابو طالب، علی اور امام حسین، یہ تینوں دادا باپ اور بیٹے، ان تینوں نے مل کر اسلام کو اپنا لہو دیا ہے. شیب ابی طالب میں حضور کو پناہ ملی. امیر المومنین نے جنگیں لڑ کر اپنے آپ کو تلواروں کے حوالے کیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام کو بچایا. یہ ایک پیمانہ ہے سمجھنے والوں کے لیے. کنفیوژن ختم ہو جائے گا. انڈیا میں مختلف انڈین سیاسی غیر مسلم پارٹیز کو سلمان مومن بشمول علماء ووٹ دیتے ہیں. اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ رہنمائی فرمائیں. انڈیا کے مسائل جو ہے وہ شاید انڈیا میں حل ہو تو بہتر ہے. یہاں جو ہے ٹھیک ہے کہ جو ہے وہاں پہ جو حکومت ہے وہ سیکولر حکومت ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ ساری قومیں مل کر وہاں حکومت کرتی ہیں. سیکولر حکومت کا مطلب یہ کہ کسی نہ ہندو کی حکومت ہے نہ مسلمان کی حکومت. سیکولر ملک ہے یعنی سب مل کر کسی کو طے کر لیں اور جو ہے یہ مسئلے کا حل نکالیں. مسئلے کا حل ہے یہ حق ثابت نہیں ہوتا ہے جمہوریت سے، مسئلے کا حل نکلتا ہے نا. تو مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. کسی ایک درخواست ہے کہ تمام مومن بھائی ایک دوسرے سے رابطہ کریں مجلس کے بعد بھی، لیکن آپ پوری لوگوں کو بھی دیکھیں کہ وہ آپس میں ایک جان ہے، وہ ایک دوسرے کی تکلیف میں کام آتے ہیں. لیکن ہمارے مومن بھائی مجلسوں میں ایک دوسرے ملتے ہیں، بعد میں نہیں. انہیں کہا جا رہا ہے کہ مجالس میں ملاقات ہو جاتی ہے مجلس کی برکت سے الحمدللہ، لیکن بعد میں کوئی رابطے کا جو ہے کوئی
کوئی موقع نہیں ملتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو بیان کر سکیں. تو سب سے بڑی دعا، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کسی مومن کی اگر آپ رفع حاجت کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گا اگر آپ کسی بندے مومن کی مشکل کو حل کرتے ہیں. تو ایک ہی وقت میں 2 ولی فقیر ہو سکتے ہیں. ایک وقت میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے. ایک وقت یہ مسئلہ جو ہے نا تھوڑا سا گمبھیر ہو چکا ہے ہندوستان پاکستان میں، تو میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ تھوڑی دیر کے لیے حل ہو جائے. میں شاید جو ہے نا مختلف لوگوں نے اپنے اپنے جوابات دیے ہیں اس سلسلے میں. ایک جواب یہ سنیں آپ کہ ایک وقت میں 2 ولی فقیر نہیں بلکہ 1000 ولی فقیر بھی ہو سکتے ہیں. ایک وقت میں 2 ولی فقیر نہیں 1000 ولی فقیر بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر مجتہد ولی فقیر بن سکتا ہے. ہر مجتہد جامع شرائط جتنے بھی مراجع کرام ہیں وہ سب ولی فقیر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، صلاحیت رکھنا اور چیز ہے، بالفعل ولی فقیر ہونا اور بات ہے. اچھا، اب ولی فقیر اگر 2 ہوں تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، حکم خدا ایک وقت میں 2 تو نہیں ہو سکتے. یعنی معاشرے کی وہ حقیقتیں جو معاشرے کو نقصان دہ ہیں، وہ باتیں ایک بات سے نقصان ہو اسی بات سے فائدہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. یعنی یہ باتیں وہ نہیں ہیں روایت کی، یہ باتیں اجتماع مسلمین کی بات ہے. اجتماع مسلمین کو اگر کسی چیز سے نقصان ہو رہا ہے وہ ثابت ہو جائے اور کوئی کہے کہ نہیں اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے، اور 2 حکم ٹکرا جائے. یعنی مثال کے طور پر امام علی کے زمانے میں 3-4 امام تھے. رسول اکرم امام ہیں، رسول اکرم کے زمانے میں امیر المومنین تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، ہے نا. حضرت علی کے دور میں حضرت علی امام تھے، امام حسن امام تھے، امام حسین. کتنے امام ہوئے؟ 3 امام. تو ایک وقت میں 3 امام ہو سکتے ہیں؟ آپ جواب دیجیے. میں آپ سوال کر رہا ہوں، ایک وقت میں 3 امام ہو سکتے ہیں؟ آپ جواب دیجیے. ہو سکتے ہیں، یعنی 3 امام ہے نا ایک وقت میں. لیکن کیا ایک وقت میں امامت ہو سکتی ہے 3 کی؟ تینوں ایک وقت میں امامت کیے ہیں؟ نہیں کیے. یعنی جو دوسرے امام ہوتے تھے وہ امام کے تابع ہوتے تھے. اب جو ہر ملک میں ولی فقیہ ہے وہ اس ایک ولی فقیہ کا تابع ہوگا. اور فرمائیں، کیونکہ اس ایک ولی فقیہ کو سب نے طے کیا ہے کہ یہ ایک ولی فقیہ ہوگا، اس کی ولایت فقیہ اس کی ہے نا. تو جتنے دیگر مراجع ہیں دیگر، کیونکہ ولی فقیہ کا حکم دیگر مراجع پر نافذ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے، ایک ولی فقیہ جو حکم دیتا ہے اس کا حکم دیگر تمام مراجع پر واجب ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا. تو اب 2 ولی فقیہ حکم دیں تو یہ تمام مراجع پر کس کا حکم واجب ہوگا اس وقت؟ دیگر جو مجتہدین ہیں ان پر کس کا حکم واجب ہوگا؟ ایک ملک میں 2 حاکم ہو سکتے ہیں، ایک ہی ہوگا. جبکہ صلاحیت کتنے میں ہو سکتی ہے؟ پورے پاکستان میں جتنے لوگ ہیں سب صدر بن سکتے ہیں. بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے؟ کوئی نواز شریف میں کچھ وہ ہے کہ نواز شریف جیسا کوئی بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں، بہت ہے. تو پھر اتنے نواز شریف ہیں تو حکومت کون کرے گا؟ سب کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، مگر کرے گا تو ایک ہی نا. یہ مطلب یعنی بالفعل امامت ایک کی ہوگی نا. ولی فقیہ جو ہے وہ ہر ملک میں، مثال کے طور پہ امیر المومنین کے دور میں مالک اشتر کو مصر بھیجا جا رہا تھا، فلاں کو جو ہے فلاں ملک میں بھیجا گیا. یہ جتنے تھے اس ملک کے، اس جگہ کے، اس علاقے کے. مثال کے طور پہ کوفہ کتنا بڑا تھا اس زمانے میں، شام کتنا بڑا تھا، خراسان کتنا بڑا تھا. یعنی خراسان، پوری ریاست خراسان کا وہ ولی عہد ہے اور وہ ولی ہے، وہاں کا وہ ولی ہے. اور مصر کا وہ ولی ہے، پورے وہ ملک کے مصر کا ولی ہے. یہ سارے جتنے اولیاء ہیں یہ امیر المومنین کی ولایت کو مانتے تھے. امیر المومنین سب کے ولی ہیں اور وہ اپنے اپنے ملک کے ولی ہیں.
وہ اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سب میں صلاحیت ہے، لیکن حکم ولایت ایک کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے سمجھنے کا اصول. کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا، ولی فقیہ کے حکم کو ماننا تمام مجتہدین پر واجب ہے، تمام قوم پر. تمام مثال کے طور پہ مرزا شیرازی نے حکم دیا تھا تمباکو، تحریم تمباکو کا، تو سارے مجتہدین نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ بتائیں. سارے مجتہدین نے عمل کیا. اب کوئی اس ولی فقیہ کے حکم کے مقابلے میں کسی نے کہا کہ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ تحریم میں تمباکو کا فتویٰ غلط ہے، کسی نے کہا؟ بتائیے. پوری تاریخ تشیع میں جب بھی ولایتی حکم آیا ہے تشیع میں، ایسا نہیں ہے کہ ولایت فقیہ ابھی شروع ہوئی ہے. ولایت فقیہ 1400 برس سے ہے ہمارے پاس. 1400 برس سے ولایت فقیہ کا مسئلہ ہے ہمارے پاس، ابھی شروع نہیں ہوا ہے. صاحب جواہر نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ یہ من البدیہیات الاولیات، یہ بالکل بدیہیات میں سے مسئلہ ہے ولایت فقیہ. اس میں جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے. پورے شیعوں کا ایک جو ہے نا حکم ولائی ایک ہوتا ہے. جب کہا گیا کہ تحریم میں تمباکو نوشی حرام ہے، اگرچہ کہ حرام نہیں تھی، مگر اس زمانے میں چونکہ برطانیہ کی حکومت اس طریقے سے وارد ہو رہی تھی تو اس کو خنثی کرنا تھا ایک وقت کے لیے، ہے نا. وہ شرعی حکم نہیں دے رہے تھے. اس وقت اجتماعی مصلحت مسلمین کو پیش نظر رکھ کے کہا کہ پورا ایران اور پورا شیعہ دنیا کو نقصان پہنچے گا اگر برطانیہ کی جو ہے نا یہ فیکٹری جو ہے تمباکو نوشی کی اگر لگ جائے گی تو ایسٹ انڈیا کمپنی جیسے آئی تھی ہندوستان کو قبضہ کرنے کے لیے، ویسے یہ وارد ہو رہے ہیں. تو آگاہ کر دیا گیا. اگر ایک بچہ بھی جس کو معلوم ہو جائے کہ جو ہے یہاں گڑا ہے اور ٹرین گرنے والی ہے، اگر وہ کہہ دے روک دے تو پوری ٹرین کو رکنا ہے. نہیں روکیں گے تو گڑے میں گرے گی ٹرین، پوری ٹرین گڑے میں گرے گی. اگر اسی طریقے سے اگر ملک کا جو واحد صدر ہے اگر اس کی بات نہیں، صدر تو ایک ہوتا ہے نا، ملک میں 2 صدر ہو سکتے ہیں. پوری ملت تشیع کے 2 صدر ہو سکتے ہیں. ایک ملت کے 2 ہو سکتے ہیں. اگر آپ پوری ملت تشیع کو ایک ملت تصور کریں تو پھر ایک ملت کے 2 ولی فقیہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. حکم تو ایک، ورنہ جو ہے نا ٹکراؤ لازم آئے گا نا. ایک کہے گا تمباکو نوشی حرام ہے اور دوسرے پہ واجب ہے عمل کرنا، تو کیسے وہ واجب پر عمل نہیں کرے گا؟ غور کیا آپ نے؟ سب پر واجب ہو جاتا ہے، پورے ہر فرد پہ واجب ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ بادشاہوں کے جو ہے نا نوکرانیوں نے کہا کہ ہم تمباکو کے جو ہے حقے ہیں نا حقے توڑ ڈالے. نوکرانیوں نے کہا حکم ولی فقیہ ہے، ہم عمل نہیں کریں گے. بادشاہوں کے دربار بادشاہوں کو حقہ نہیں ملا. معلوم ہے یہ ہوتا ہے حکم ولایت، سب پر عمل کرنا واجب ہے. برائے صحت و سلامتی رہبر معظم سید علی خامنہ بلند تر صلوات. السلام علیکم. آپ نے ان دنوں میں یہ تو بتایا ہے کہ اصل عزاداری نہیں ہو رہی ہے، بدعت اور مقصد حسین کے خلاف ہو رہی ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام کیسی عزاداری کرتی ہے. تو یہ میں تو اس کوتاہی کا اقرار کر چکا ہوں کہ یہ 10 دن ناکافی ہوئے ہمارے لیے کہ ہم اصل طریقے عزاداری پر گفتگو کریں. اس کے لیے جو ہے ابھی بحث باقی تھی اور کچھ اشارے ضرور ہم نے کیے، ایسا بھی نہیں ہے. کچھ اشارے کیے کہ جناب زینب کے عزاداری کا طریقہ کیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے کوفے میں شام میں کس طرح سے عزاداری برپا کی اور کس طرح سے مقصد حسین کو لے کے جناب زینب آگے ہوئے. آج کل مومنین آپس میں دست و غریبہ ہو رہے ہیں. اتحاد کے لیے کہاں تک جھکنا چاہیے یا نہیں؟ خصوصاً مراجع کے نام پر پھوٹ ڈالی جا رہی ہے. تو یہ تو سبھی لوگ سمجھ سکتے ہیں، ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اتحاد بہت ضروری ہے اور احترام سب کا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب اسکول میں اب آپ ایران میں جائیے نا تو جب مراجع کرام درس دیتے ہیں نیچے سے بچے اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو یہ پھوٹ نہیں کہتے ہیں اس کو. کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے انہیں سوال کرنے کا حق ہے ہر کسی کو. تو یہ دشمنی نہیں ہے، یہ
تنقید نقد ہے، اور نقد تو جو ہے پورے ادب کا حصہ ہے، نقد و تنقید، یہ جھگڑے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے علامہ اقبال میں نقد کیا تو ان سے جھگڑا کر رہے ہیں آپ، یا ان کو قابل تنقید سمجھ رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ نقد ہوتا ہے، نقد بڑی بڑی شخصیتوں پہ ہوتا ہے، اور وہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر انسان غیر معصوم ہے، اور غیر معصوم کی گفتگو پر جرا بحث ہوتی ہے، تو بحث کا مطلب جھگڑا نہیں ہے، فساد نہیں ہے نا۔ فساد بری چیز ہے، جھگڑا بری چیز ہے، بے احترامی بری چیز ہے۔ احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر سوال کیا جائے، یا ان سے کچھ، مثال کے طور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میری توہین تھوڑی کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ ابھی برادر نے سوال کیا کہ آپ نے جو ہے نا یہ چیز کمی رہ گئی اس چیز میں، تو تسلیم کر لیں، ہاں کوتاہی ہوئی ہے، معافی چاہتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ جھگڑا تھوڑی ہے اس میں، جھگڑا نہیں۔ آپس میں جو ہے نا مومنین کا جھگڑا کرنا گناہ ہے۔ ہم آج کل مومنین آپس میں 10 لوگ کرا ہوا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اتحاد کے لیے کہاں تک جھکنا چاہیے؟ تو اتحاد کے لیے جو ہے نا امیر المومنین نے 25 سال تک خاموشی اختیار کی ہے اتحاد کی خاطر۔ تو اتحاد کی خاطر اگر آپ جھکتے ہیں تو اس کو جھکنا نہیں کہا جاتا۔ وہ سر جو حق کے لیے جھکتا ہے، اللہ اس سر کو سر بلند کر دیتا ہے۔ جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے پھر وہ غلط نہیں رہ جاتا، وہ سچوں سے بھی سچ، اس کا سر بلند ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر معافی مانگتا ہے تو اس سے معافی مانگنے سے جھکتا نہیں ہے بلکہ سر بلند ہوتا ہے۔ بچوں کی پرورش کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے؟ بچوں کی پرورش کے لیے جو ہے نا خود اپنی اصلاح پہلے کرنی چاہیے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنے ذہن و دل و دماغ کو پہلے اپنی سوچ کو پاک کرنا ہوگا، اپنی روش کو، اگر غصہ ہے تو کم کرنا ہوگا، اگر ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو جھوٹ کم کرنا ہوگا، یعنی ہم کو اپنی اصلاح کرنا ہوگا تاکہ ہمارے جراثیم ہمارے بچوں تک منتقل نہ ہو۔ یہ جو جینیٹک پرابلمز ہوتے ہیں، ماں باپ کی خصوصیات جو بچوں میں آتی ہیں، یہ تو آتی ہے نا، جیسے باپ ہوگا اس کی خصوصیات اس کے بیٹے میں آئے گی۔ خاموش باپ کا بیٹا خاموش ہوگا، شریر باپ کا بیٹا شریر ہوگا۔ تو یہ تو جو خصوصیتیں آتی، تو اس لیے پہلے پرورش کا آغاز بچے کی پیدائش سے نہیں ہوتا بلکہ ماں باپ کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ ماں باپ کو پاک کریں گے، 3 نسلیں پاک ہونے کے بعد میں 4تھی نسل پاک آتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں انقلاب کی پہلی نسل کیسی تھی، دوسری نسل کیسی تھی، اب یہ جو تیسری نسل آ رہی نا، یہ حافظ قرآن بن رہی ہے، ورنہ پہلی نسل میں تو لوگ کلمہ پڑھنا بھی نہیں جانتے، ہے نا۔ تو بچوں کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ پہلے بڑوں کی پرورش ہونا ہے۔ پہلے جو بوڑھے لوگ ہیں، دادا باپ، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھیں، وہ لوگ سیکھیں، تاکہ ان کی جو پیدا ہونے والے بچوں کے اندر علمی صلاحیت پیدا ہو۔ پھر شروع ہوتی ہے پرورش کی دوسری داستان، شروع ہوتی ہے بچے کے رحم مادر میں آنے کے بعد سے، پھر ایک دوسری پرورش شروع ہوتی ہے، پھر تیسری پرورش پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، وہ ماحول کی ہوتی ہے۔ پہلے خون پاک ہوتا ہے، پہلے ذہن پاک ہوتا ہے، پہلے نسل پاک ہوتی ہے، اس کے بعد میں ماحول پاکیزہ ملنا چاہیے۔ نوح کا بیٹا بھی اگر غلط ماحول میں پیدا ہوگا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کیونکہ ایک بچے پر 3-4 اثرات پڑتے ہیں۔ تقلیدی اثر، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ان تفصیلات میں جاؤں، تقلیدی اثر، تلقینی اثر، خاندانی اثر، ہے نا، ماحول کا اثر، یہ سارے اثرات جو ہے نا وہ بچے پر مرتب ہوتے ہیں، وہ سب پرورش کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایک ایک سوال جو ہے نا 1-1 گھنٹے کا ہے نا، 1-1 اشرے کا موضوع ہے یہ۔ پرورش اولاد، تربیت اولاد، دیکھا آپ نے، لوگ پورا اشرا پڑھتے ہیں۔ لڑکی کے لیے نماز واجب کیا عمر ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے۔ کیا اگر اہل سنت کی جماعت میں نماز پڑھ لی جائے تو کیا حکم ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، اہل سنت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ سارے مسلمان جو ہے نا اگر نماز ہو رہی ہے، سب پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ تحقیق کرنے کی ضرورت، سب مسلمان پڑھ رہے ہیں، سارے مسلمانوں کے ساتھ آپ بھی جو ہے مسلمان ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب ہر فرقے کے لوگ ہیں کہ ہر فرقے کی جماعت الگ الگ بنائیں گے، اب کتنی مسجدیں بنانا پڑے گا آپ بتائیے، کتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں؟
बरेलियों की अलग, देवबंदियों की अलग, फिर देवबंदियों में भी कई फिरके, उन सब की कितनी मस्जिदें बनेंगी, कितनी जमातें होंगी, मुश्किल है। हो गए सलवा मैं गुफ्तगू को ख़त्म करूँ कि इल्म की ज़रूरत हर कौम को है, हर मिल्लत को है। जब कुरान नहीं समझेंगे तो अहले बैत समझ में नहीं आएंगे। आपने वो वाक़या बारहा सुना है, खतीबों से सबसे सुना है कि जब शाम में जब दाखिला हुआ था अहले हरम का, तो एक बूढ़ा कुरान पढ़ के अभी बाहर निकला था। एक बूढ़ा अभी कुरान पढ़ के बाहर निकला है और काफिले वालों का तमाशा देख रहा है, और चौथे इमाम से कहता है कि तुम्हारे साथ अल्लाह ने अच्छा सलूक किया। ये तुम लोगों ने जो बगावत की थी ना हाकिम वक्त के खिलाफ, वक्त के अमीरुल मोमिनीन के नौज़ बिल्लाह, वक्त के अमीर के खिलाफ जो तुम लोगों ने खुरूज किया था, ये हशर तुम्हारा होना ही था। तो इमाम पूछते हैं या शेख, उस कैफियत में इमाम अपने आप को संभालते हैं, कहते हैं या शेख क्या तूने कुरान पढ़ा है? कहा अभी कुरान पढ़ के आ रहा हूँ। पूछा ऐ शेख क्या तूने कुरान की इस आयत को पढ़ा है कि जिस पे ये लिखा हुआ है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा? कहा हाँ ये आयत भी पढ़ी है। कहा शेख तूने ये आयत भी कुरान में पढ़ी है कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा? कहा हाँ ये आयत भी पढ़ी है। इमाम बार बार आयतों का हवाला देते जा रहे हैं और शेख कह रहा है कि हाँ मैंने ये आयत भी पढ़ी, ये आयत भी पढ़ी। इमाम ने पूछा कि जिसमें ज़वील कुर्बा के हुकूक का तज़किरा हुआ है क्या तूने वो आयत भी पढ़ी है? कहा हाँ वो भी पढ़ी है। जिसमें मुवद्दत का जिक्र आया है वो पढ़ी है? कहा वो भी पढ़ी है। जिसमें तहारत अहले बैत का जिक्र हुआ है वो आयत पढ़ी है? कहा वो भी पढ़ी है। लेकिन ये तो बताओ कि इन आयतों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तो कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि ऐ शेख यही तो वो आयतें हैं जो हम अहले बैत की शान में नाजिल हुई है। हम ही वो अहले बैत है। मैं हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन हूँ। वो बाबा हुसैन का सर है जो नौ के नेज़ा पे बुलंद है, जो फर्जंद रसूल है, जो अली फातिमा का बेटा है। और ये कारवान जो तुम देख रहे हो ये खानदान अहले बैत की बीवियां हैं, ये खानदान अहले बैत का कारवान है। बस ये सुनना था कि लिपट गया। कहता इमाम के कदमों पे गिर के कहता है मौला मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं समझता था, मुझे नहीं खबर थी। मैं समझ रहा था कि कोई कैदी किसी गैर मुसलमान मुल्क से लाए गए हैं। मैं नहीं जानता कि ये मुसलमानों का कारवान है। और मुझे ये नहीं मालूम था कि खुद खानदान अहले बैत के साथ ये सलूक किया गया है। मुझे नहीं मालूम था कि ये कारवान फातिमा के घराने का कारवान है। ये कह के अपने आप को इमाम के कदमों पे डाल दिया और जमीन पे लेट गया। कहता है मेरे ऊपर से आप चले जाइए। इमाम उठा के सीने से लगाते हैं शेख तेरा कसूर नहीं है, बस अजीजों बेमारिफती इंसान को यहाँ तक ले आती है कि चौथे इमाम की साथ भी गुस्ताखी हुई। अजीजान गिरामी शाम में दाखिला कितने वाकयात थे जो शाम की सरजमीन पर हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो कौन से मंजर है जो नहीं देखे। बेकजावा ऊँटों का सफर था और बच्चों को इस तरह से ऊँट की पुष्ट पर बांध दिया गया था। कितने बच्चे ऐसे थे जो ऊँट की पुष्ट से गिर के जिनकी शहादतें वाक़ई हुई हैं। काफिला करबला से चला था तो मक्तल कहता है 40-45 से ज्यादा कमसिन बच्चे थे, लेकिन राह कूफा शाम की नजर हो गए। कितने बच्चे राह में मर गए। और एक बच्ची जो जिंदान शाम तक ताजियाने खाते हुए, कोड़े खाते हुए, तमाचे खाते हुए, दामन में आग लगी थी, कानों से गोशवारे छीने जा रहे थे। यहाँ तक कि जुल्म की ताब न लाकर सकीना जिंदान शाम में शहीद हो जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक
ایک ننھی سی لہد بناتے ہیں، یقیناً کربلا کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا بابا حسین آؤ، علی اکبر آؤ، قاسم آؤ، آنا محمد آؤ، سکینہ سپرد لہد ہو رہی ہے، واہ محمد واہ علی واہ حسین ماتم حسین